ایک تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا غرباء کے لیے طریقہ یہ ہے، نارمل آمدن والوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، درمیانہ روی سے خرچہ کرنا یہ آدھی انسان کی کمائی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب پیسہ ہے تو اڑاتے ہیں، جب نہیں ہے تو پھر تنگ ہوتے ہیں۔ نہیں، پیسہ ہے تو کچھ سنبھال لیں، اس میں سے زیادہ مت اڑائیں، فضول خرچی کو چھوڑ دیں، کوشش کریں کہ جتنا کم خرچہ ہو سکتا ہے اتنا کم کریں، تاکہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو انسان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم جمع ہو۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی آمدن کو نہیں دیکھتے، الٹا قرضہ پکڑتے ہیں۔ بچے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو الٹا قرضہ پکڑیں گے۔ بھائی نہیں ہو سکتا، جتنی توفیق ہے اتنا خرچہ کرو، ایسا رشتہ کرو جو تمہارے مناسب کا ہو، جو تھوڑے پہ راضی ہو جائے۔ اور بھی جتنی بھی رسومات ہیں، فالتو چیزیں ہیں، ان کو تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا کھانا پینا، اپنا لباس، اپنے گھر کے اخراجات کو اپنی آمدن کے لحاظ سے تھوڑا سا کم رکھے۔ آمدن کوشش کرے کہ جو آمدن ہے، ہمیں تو 3 وقت کا پیٹ بھر کے ملتا ہے، ہم کس بات کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کا دور تھا کہ 2 4 دن ان کو کھانا ہی نہیں ملتا تھا، پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ کھجوریں ملتی تھیں، 2 دانے کھجور ملتے، 3 دانے کھجور ملتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عورت آئی، اس کے پاس 2 بچیاں تھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، 1 کھجور کا دانہ تھا۔ اتنی غربت، انہوں نے سوچا چلو خالی کیا بھیجوں، وہ کھجور کا دانہ اس عورت کو دے دیا۔ عورت کی آگے قربانی دیکھو، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دیا، خود کچھ نہ کھایا۔ امی عائشہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ دیکھو ماں کی قربانی، خود بھی بھوکی ہے، اپنے لیے تھوڑا سا بھی نہیں لیا۔ صحابہ کیا کرتے تھے، عرب والے کیا کرتے تھے، وہ پتے کھاتے تھے، گھاس کھاتے تھے۔ غربت کی وجہ سے سفر میں جب کھانے پینے کو نہ ہو تو پھر ساتھ کھجور چباتے تھے تاکہ پتے وغیرہ، پانی وغیرہ کچھ میٹھا لگے، کھایا جائے۔ اس عورت نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، دونوں بچیوں کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے ان بچیوں کے ذریعے آزمایا، اس نے اچھی تربیت کی تو وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا۔ کہ یہ بچیاں آزمائش ہیں، لیکن جس نے اچھی تربیت کی، بچیوں کے بوجھ کو برداشت کیا، ان کو ہار نہیں دلائی، اچھی تربیت کی، کل میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ انسان اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے، جو فضول باتیں ہیں، فضول خرچے ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنا عقیدہ درست کرے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کمائیں گے تو روزی کھائیں گے، یہ غلط ہے۔ روزی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ جس دن ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ روزی ہمارا جو نظام ہے موت تک، میرا، بیوی کا، بچوں کا، خاندان والوں کا میرے ذمہ نہیں ہے، میرے ذمہ تو کوشش کرنا ہے، روزی دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے فرمایا زمین میں جتنے بھی چلنے پھرنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی روزی اللہ پر ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ روزی کا ذمہ وار اللہ ہے، جہاں سے دے، جیسے دے، اس نے دینی ہے، تھوڑی دے، زیادہ دے، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے۔ جب تک ہمارا ایک لقمہ بھی باقی ہے، موت نہیں آئے گی۔ اور ڈیوٹی بھی اللہ نے لگا دی، میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، پورا سال لیلۃ القدر میں اسرائیل علیہ السلام کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے پورے سال کی، کس کس کی روح قبض کرنی ہے۔ میکائیل علیہ السلام کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے کس کس کو کتنا کھانا پہنچانا ہے، کس کس کو، پوری مخلوقات، بڑا وہ ہے، نیچے اربوں، نیچے فرشتے اس کے ساتھ ڈیوٹی پر ہے۔ ڈیوٹی فرشتے کی لگ گئی، ہمیں وہی ملے گا پورا سال جو اس ہمارے ذمے اللہ نے لکھ دیا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے، جو اللہ نے تمہاری روزی رکھی، وہ آسمان میں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ جب روزی اوپر سے آئے گی، اللہ دینے والا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ روزی اللہ کے ذمہ۔ ایک آیت میں اللہ نے صراحتاً فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور ان کو ان پر استقامت اختیار کرنے کے لیے بار بار کہتے رہو۔ لا نسألک رزقا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا۔ 16واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم سے گھر والوں کے لیے خرچہ نہیں مانگتا، نحن نرزقک، روزی تو میں دوں گا۔ تو روزی دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات ہے صرف کوشش کرنا اپنی جو حسب طاقت ہے، باقی روزی تھوڑی دے زیادہ دے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پہنچائے گا۔ روزی میں کمی بیشی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم